بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی جو ویکلی ویڈیو ہے اس میں آج ڈسکس کر لیں گے ہم آبویسلی ڈیٹ انڈیکس کو ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے علاوہ انٹرڈے کے پیج سے ہم لیں گے کچھ کرپس کو، این آر ایل کو ڈسکس کر لیں گے، اینگرو ایچ کو ڈسکس کر لیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ماری پیٹرولیم کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں یا پھر انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم کوئی ٹریڈ ریکمنڈ نہیں کرتے ہیں، نہیں کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائس دیتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بلیم یا کلیم ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں جی، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے انڈیکس کو۔ اچھا، اس ہفتے کی جو اپڈیٹ ہے وہ آلریڈی ہم ویب سائٹ کے اوپر دے چکے ہیں۔ انٹرڈے کا پیج ہو، ہارڈ پکس کا جو پیج ہے، ان دونوں کو ہم نے اپڈیٹ کر لیا ہے۔ تو جو ممبر حضرات ہیں وہ لاگ ان کر کے اپڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن میں بھی آپ کو نوٹیفیکیشن آ چکے ہیں تقریباً 80 کے آس پاس۔ چلیں جی، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیں گے ہم انڈیکس کے بارے میں۔ انڈیکس کے میں دیکھیں، یہ پریویس بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں اس ویب 3 کو ہم ٹریک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہاں پہ جو کنسولیڈیشن چل رہی ہے اس ویب 4 کے اندر، اس کو بیس بنا کے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک نیو ہائی ملے گا، ہو سکتا ہے 120 کے آس پاس، 120 کے آس پاس جو ایریا ہے وہاں پہ جا کے یہ مارکیٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 5 ایئرس کا سائیکل ہے اس بلیک ویب 5 کے اندر، اس میں ویب 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی، ویب 2 ایک ایکسپینڈنگ فلیٹ تھا یہاں پہ، پھر ایک ایکسٹینڈڈ ویب 3، اور یہاں پہ یہ جو ڈکلائن ہے اس کو بھی ہم ویب 4 کنسیڈر کر سکتے ہیں، بیکاز وی کین کاؤنٹ 5 ویوز۔ اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم 5 ویوز کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ اگین جو ڈکلائن ہے فرام دس ہائی یہ کافی اوور لیپنگ ہے، دیٹس وائی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ ایک جو رینج باؤنڈ مارکیٹ رہے گی، اور جو کنسولیڈیشن ہے وہ سم ہاؤ یہاں پہ پرولانگ ہو سکتی ہے۔ ان کیس آف اے پرولانگڈ کنسولیڈیشن، یہاں پہ ایک ٹرائنگل کی جو پاسبلٹی ہے وہ بہت زیادہ فیزیبل لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایز لانگ ایز دس مارکیٹ از ریسپیکٹنگ دس لو، یہ جو 1,05,800 کا جو لو ہے، اس سے مارکیٹ اوپر سسٹین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو کنسولیڈیشن ہو رہی ہے اس پورے ویب 3 کے بعد کی جو کنسولیڈیشن ہے، اس رینج کو ہم پھر ایک ٹرائنگل کی جو فارمیشن ہے یا سٹرکچر جو ہے اس کو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار اینی ریزن اگر مارکیٹ گر جاتی ہے، ایسی صورت میں ہم نے یہاں پہ یہ جو ویب 5 کا الٹرنیٹیو کاؤنٹ ہے اس کے مطابق یہاں پہ اس ہائی کے اوپر یہاں پہ یہ ریڈ ویب 3 جو ہے پھر ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ایک ڈیلی کلوز ود ڈیسائسو مووز، ایکسپلیسٹلی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 5 ویوز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک بن تو رہا ہے سین، ایک لیڈنگ ڈائگنل یہاں پہ بن رہا ہے، پھر اس کے بعد ہو سکتے ہیں 3 ویوز کا ایک پل بیک ہو، اور پھر اس کے بعد ایک اسٹریٹ اپ نیچے یہاں پہ ہمیں جو موو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ لیکن اگین میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ ایٹ لیسٹ 5 ویوز کا سائیکل ہمیں مل جاتا ہے، ویو 1 2 3 4 5 اس طرح ود اے ڈیلی کلوز بلو دس لیول، تو ہی ہم یہ کنسیڈر کر لیں گے کہ اس ہائی کے اوپر ہماری جو یہ والی ریڈ ویو 3 ہے وہ یہاں آ کے کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ انلیس اینڈ انٹل یہ سین نہیں ہوتا اور مارکیٹ ایک رینج میں اس ہائی اور اس لو کے درمیان مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک کنسولیڈیشن ہو رہی ہے، ایک ٹرائنگل کی جو سٹرکچر ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے۔ اور جب ٹرائنگل کی ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی امپلس سائیکل کے اندر اگر ہم ٹرائنگل کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو وہ ویب 4 کے اندر ہوتی ہے، اور ریممبر دس تھنگ کہ ویب 4 جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ویو ہوتی ہے کسی بھی امپلس سائیکل کے، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں سیکنڈ لاسٹ ویو میں ہمارے پاس ویب 4 کمپلیٹ ہو جائے ایک ٹرائنگل کی شیپ میں، تو پھر اس کے بعد ایک نیو پش ہائی ہمیں مل سکتا ہے ویب 5 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، جو مارکیٹ کو 120 کے ایریا تک ڈریگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال میں انڈیکس میں ابھی ڈیٹا بہت کم ہے، یہ اسمپشن جو ٹرائنگل کی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ بھی مطلب بہت پری میچور ایک اسمپشن ہے، بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی ادر آپشن۔ یہاں پہ ہو سکتا ہے رننگ فلیٹ ہو سکتا ہے ایک ایکسپینڈنگ فلیٹ ہو، پاسبل ہے، بٹ اگین کہ ایک 5 ایئرس کا سائیکل جو مل جائے گا ہمیں ڈاؤن کے لیے،
بیرش 5 ویوز کا سائیکل جب ہمیں مل جاتا ہے تو وہ چیزوں کو پھر ہمیں کلیئر کر سکتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ جو بیسٹ اسٹریٹجی بن سکتی ہے وہ یہی ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اچھا اگین میں میرے خیال میں ہر انڈیکس کے بارے میں اتنی بہت ہے. اس کے علاوہ ابھی ہم چلتے ہیں اسکرپس کی طرف. اسکرپس میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ پیچھے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو شارٹ ٹرم ٹریڈز ہوں گی ہماری, ٹھیک ہے, ویکلی بیسس پہ ہم مطلب اس کو اپڈیٹ کریں گے اس انٹراڈے والے پیج کے اوپر. تو یہاں پہ جتنی بھی اسکرپٹس ہیں ان کی ود پراپر اسٹاپ لاس, پراپر ٹریڈ انٹری اور پراپر ریکمنڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. پراپر ریکمنڈیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے شارٹ ٹرم ٹریڈز کے لیے. تو میرے خیال میں اب سب کا جو ہو اس حوالے سے جو کنسرن تھا کہ ہمیں مطلب شارٹ ٹرم ٹریڈ نہیں مل رہی ہیں, تو ان کے لیے یہ پیج اب بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں. اسکرپٹ میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی آئی تھنک NRL کی بات کی تھی. اچھا NRL میں دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ویو 3 کمپلیٹ ہوا اس ہائی کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم کسی بھی صورت میں 5 ویو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہاں سے اگر ہم اس کو گننا شروع کرتے ویو اے, ویو بی, ویو سی, یہ ایک ٹپیکل ہمارے پاس جو ریگولر فلیٹ کی جو فارمیشن ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے. اگر اس کے چینلز کی بات کر لیں تو اس کے جو لوور لائن آف دا چینل ہے اس پہ آ کے پرائس جو ہے یہاں پہ سپورٹ لے چکی ہے, اور اس کے بعد ایک ریئیکشن بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. سم ہم اس کو بھی 5 ویئرس کے اندر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اور ریممبر دس ون کہ اس نے جو پریویس سوئنگ ہائی تھا اس کو بھی بریک کر دیا ہے. تو اگین میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس ویو 3 کے ہائی سے جو ڈکلائن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ کریکٹیو ہے. اب کریکٹیو ہے تو یہ ویو اگر 3 تھی تو اس کے کریکٹیو ویو یہاں پہ ویو 4 ہوگی یہ, ٹھیک ہے. تو اس ویو 4 کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ اب مزید اوپر جائے گی ویو 5 کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, اور ویو 5 جو ہوگا وہ منیمم اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 340 سے اوپر ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس 5 ویوز کا ایک سائیکل جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا. اگر ہم اس کو تھوڑا سا کلیئرلی دیکھ لیں تو اس لو سے ایک رائز ہمیں دیکھنے کو ملا. اگین ایک 3 ویوز کا پل بیک ہمیں ریکوائرڈ ہوگا جو پرائس کو 270 کے آس پاس یہاں تک لے کے آ سکتا ہے, اور یہاں سے پھر ایک ہمیں بلش مومنٹم جو ہے پرائس کے اندر وہ شاید کہ پھر ریزیوم ہو سکتا ہے. آئیڈیلی دیکھا جائے تو اس ہائی کے بعد 321 کے بعد یہاں ڈیلی کلوز اگر مل جاتا ہے تو وہ گیٹس اوپن کر سکتا ہے نیو ہائی کے لیے. ٹھیک ہے, ہماری ریکمنڈیشن بھی یہی ہے. اس کے میں دکھائی دیتا ہوں کہ لانگس میں بھی کنسیڈر فرام 270 with stops below 252 فار ٹارگیٹ ایٹ 341. یہ میں نے جو ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے وہ بہت ہی مطلب منیمم ٹارگیٹ یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو اگر ہو سکتا ہے ہمیں یہ پروگرس ہو جاتی ہے ٹریڈ, تو اس کو ہم اپنے جو سٹاپس ہیں اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپ کی طرف. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی اینگرو ایچ کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے ہم نے اس کو اینگرو جو ہمارا اسٹاک تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا, اور ہٹا کے اینگرو ایچ کو ہم نے, کیونکہ ہم بی ایم اے کے چارٹس جو ہیں اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بی ایم اے کے پورٹل جو ٹریڈنگ ٹرمینل کے اوپر اینگرو کی جو وہ ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور یہاں پہ اس نے اینگرو ایچ میں کنورٹ ہو چکے ہیں. تو دیٹس وائی جو چارٹس ہیں وہ اب اینگرو ایچ کے ہی ہوں گے. تو اس کا جو 15 منٹ کا چارٹ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک سائیکل پورا ہو چکا ہے ویو بی کا اس ہائی کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈراپ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. دیٹ کین بی کاؤنٹڈ انٹو ایزیلی 5 ویوز میں ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ود اے ٹرائنگل ان سیکنڈ لاسٹ ویو. تو یہاں پہ ایک سائیکل پورا ہو رہا ہے, ایک 5 ویوز کا سائیکل. تو اس کے ظاہر ہے جب بھی ہمیں 5 ویوز مل جاتی ہیں تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا ایک پل بیک ہمیں ریکوائر ہوگا. تو یہاں سے رائز جو دیکھنے کو ملا ہے دیٹ میں بی کنسیڈرڈ ایز پارٹ آف دیٹ پل بیک. تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک 5 ویوز کا سائیکل ہمیں ملے اس ویو اے کے لیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک پل بیک ہوگا ویو بی کے لیے, اور پھر ہم یہ 61.8% کو جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں ویو سی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس ریڈ ویو بی کے اندر ہمارے پاس منیمم ایک 3 ویوز کا سائیکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کچھ گیپس بھی ہیں
وہ بھی انفلڈ ہیں، تو موسٹ ایکسپیکٹڈلی پرائز جو ہے یہاں پہ ان گیپس کو فل کرنے کے لیے ضرور آ سکتی ہے. تو یہاں پہ بھی ہماری ریکمنڈیشن ہے ٹریڈ کرنے کے لیے. تو لانگ پوزیشن لانگس میں بھی کنسیڈر فرام اراؤنڈ 215 کے 215 کے آس پاس سے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے. اسٹاپ ہمارے 205 اور کا ٹارگیٹ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ 250 کا ہونا چاہیے. ٹارگیٹ کو ہم ویسے مینیج بھی کر لیں گے ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن فار اینی ریزن اگر ہمیں نہیں کرنا پڑے، مینیج نہیں کرنا پڑے اس کو اسٹاپس کو، تو ہمارے ٹارگیٹ جو ہے وہ 250 ہی رہے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی، اچھا ماری پیٹرولیم کی ہم نے بات کی تھی. اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ میرے خیال میں پریویس ویڈیوز میں بھی ہم بات کر چکے ہیں. ویب 3 ہماری کمپلیٹ ہوئی تھی یہاں اس رائے کے اوپر. تو اس کے بعد کی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم 5 ویوز میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ویوز اے، بی، سی، ڈی اینڈ ای. یہ ایک ٹرائنگل بن جاتا ہے ویو 4 کے اندر. لیکن جب بھی ہمیں پتہ ہے امپلس سائیکل میں ہم ٹرائنگل کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویو 4 کے اندر ہی آ سکتے ہیں. تو ویو 4 جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ لاسٹ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ تھرڈ ویو ہماری امپلس تھی، ایک کریکشن ہوئی ویو 4 کے اندر، تو ففتھ ویو بھی ہمارے پاس ایک امپلس سائیکل ہونا چاہیے. جو آئیڈیلی دیکھا جائے تو اس ہائی سے اوپر جو ہے 900 سے اوپر ضرور جو ہے پرائز جا سکتی ہے. لیکن اگین میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹرائنگل جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ٹرکی ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں مطلب دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ ان کی کنفرمیشن جو ہے اس کو ضرور ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے. اور 743 کا جو ایریا ہے یہ ہمارے پاس وہ ایریا ہو سکتا ہے جہاں سے ہمیں ایک ڈیلی کلوز اوپر مل جاتا ہے. تو وہ یہ کنفرم کر دے گا کہ ہمارا جو ٹرائنگل کا لو ہے وہ ان پلیس ہے، اب ہمارا سفر بلے شروع ہو چکا ہے. اس میں بھی ہماری ریکمنڈیشن موجود ہیں. لانگ پوزیشن میں بھی کنسیڈر اراؤنڈ کرنٹ لیول 685 سے ہماری بائنگ ہو سکتی ہے ان کرنٹ لیولس پہ جہاں پہ کھڑا ہے. اور اسٹاپ ہمارا 610 ہے. ٹارگیٹ منیمم جو ٹارگیٹ ہم رکھ رہے ہیں وہ 900 کا ہے. ٹھیک ہے، تو اگین میں یہ کنفرم کر دوں آپ لوگوں کو کہ اس انٹراڈے کے پیج کے اوپر ہم اس کے شاید کے نام بھی چینج کر دیں، شارٹ ٹرم ٹریڈ سیٹ اپس کے ہم بات کر لیں گے اس پہ. تو اس میں 15 منٹ کے چارٹس ہیں، اس میں اس کے حوالے سے جو بھی جہاں مارکیٹ کے اندر ہمیں کوئی اپورچونیٹی نظر آ جاتی تو اس کو ہم اس پیج کے اوپر لے کے آتے ہیں. یہاں پہ اس کی یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن بھی موجود ہوگی اور پراپر ریکمنڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوگی. ٹھیک ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ سارا ڈیٹا میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو ویب سائٹ کے اوپر 100 سٹاکس ہیں، اس کے ہاٹ پکس ہیں، انٹر ڈے کا پیج ہے، اس کے علاوہ فنڈز ہے، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. ہم ایلیٹ ویو پرنسپل کو بیس بنا کے پاکستان میں پہلی جو ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے شاید کہ اس طرح کی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کسی نے ایفرٹ نہیں کی ہوگی. تو آپ کے لیے یہ سارا کچھ آپ کے لیے ہی ہے. آپ سے درخواست ہے خود بھی ہماری ویب سائٹ پہ آ کے ممبرشپ لے لیجیے گا، اور اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی ریکمنڈ کر دیجیے گا، تاکہ اس چیز سے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم سب مل کے اس سے فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے، رجسٹریشن کا ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے تو رجسٹریشن کر لیں. اس طرح بتا دیتا ہوں آج میں کہ اس پیج پہ آ جائیں گے، لاگ ان ہے رجسٹریشن پہ، جہاں پہ آپ رجسٹریشن کر لیں گے تو ای میل ایڈریس آپ سے مانگا جا رہا ہے. تو جب اس ای میل ایڈریس پہ ایک جو ای میل ایڈریس آپ ڈالیں گے یہاں پہ، اس پہ ایک ویریفیکیشن ای میل چلی جائے گی. وہاں پہ ہمارے پاس جو لنک ہوگا اس لنک پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ مارکیٹس ویوز کے اوپر ویریفائی ہو جائے گا. ونس یو ہیو ویریفائڈ پھر آپ لاگ ان کر لیں. جب آپ لاگ ان کر لیں گے تو پھر وہ آپ کو کہے گا کہ ہم ڈیش بورڈ پہ لے کے جائے گا، جہاں پہ چیزیں آپ کو ویزیبل نہیں ہوں گی، وہ ان چیزوں کو آپ دیکھ نہیں سکیں، چارٹس کو نہیں دیکھ سکیں گے، ہماری جو انالیسس ہے اس کو نہیں دیکھ سکیں گے انلیس اینڈ انٹل آپ اس کو وہ نہیں کرتے ہیں، کوئی ممبرشپ نہیں لیتے ہیں. پھر وہاں آپ کے پاس آپشن ہو جاتا ہے کہ آپ کون سی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، بیسک، ایڈوانس یا پھر پروفیشنل پیکیجز ہیں. اس کے ریٹس بھی وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. تو 2000 ہے، 3000 ہے، اور 7000 جو ہے وہ 90 ڈیز کے لیے ہے. تو 7000 میں 2000 روپیز کا ڈسکاؤنٹ بھی ہے. تو آپ اس کو میں کسی کو بھی کلک کر دیں گے تو وہ آپ کو پیمنٹ گیٹ وے پہ لے کے جائے گا. وہاں پہ آپ کارڈ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں
ایزی پیسہ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پروسیس ہے. جب آپ کی پیمنٹ ایک دفعہ ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو ڈیش بورڈ کا ایکسیس مل جائے گا. ٹھیک ہے. اگین ریکویسٹنگ کہ خود بھی ہمارے ویب سائٹ پہ آ کے رجسٹریشن کر لیجیے گا اور دوستوں کو بھی کہیے گا. تھینک یو ویری مچ.